پریشان حال ہوگا اور لوگوں کے چھپتا پھرے گا، پریشانی کے عالم میں کبھی نہ بن جائے گا، نفس کا عالم ہوگا، پریشانی کا سلسلہ ہوگا۔ فرمایا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھ میں نام اعمال دے گا، اور فرمایا کہ کل قیامت میں بہترین شخص وہی ہوگا جس کی لمبی عمر ہوگی اور اس کے اعمال زیادہ ہوں گے۔ فرمایا برا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دی ہے لیکن اعمال خیر کے نہیں ہے۔ فرمایا کہ پریشانی کا معاملہ ہو جائے گا، اللہ نے اتنی زندگی دی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، ظاہر میں دیکھا جائے ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے جو معاملات کیے ہیں وہ اپنے سارے پڑھنے میں ہیں۔ فرمایا کہ ہم آج اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال جان عزت آبرو لگا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے دنیا سے جائیں گے اور پھر صورتحال یہ ہو جائے گی کہ وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، ہمیں چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، نہیں بلکہ اعمال جو ہوں گے اچھے وہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں گے۔ اعمال ہمارے اچھے نہیں ہوں گے معاملہ خراب ہو جائے گا، اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو فرمایا کہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے ہم آج اگر خرچ کر رہے ہیں تو فرمایا آخرت میں مل جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا بغیر ذبح کی اور فرمایا کہ اس کو جو ہے نا صدقہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے اور پھر جب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا کچھ بچا بھی ہے؟ کہ سب کر دیا کہ ہاں یہ سارا صدقہ خراب کر دیا ہے، کچھ بچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ خراب کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو رکھا ہوا وہ بچا نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہی اصل ہمارا ہے، آخرت میں مل جائے گا، اور جو ہم نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ اور میں کہ جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، لامحدود ہیں، انسان کو پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضروری ہے، حضور قلبی بھی ہو، جب تک حضور قلبی نہیں ہوگی کام بنے گا نہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہے، اور جمعے کے دن تو خاص طور پہ پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہم درود سلام بھیجیں گے تو اللہ یہاں پہنچے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہوگی۔ روزانہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور شام دو مرتبہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک شام میں عصر کی نماز کے وقت واپس جانے کا ہوتا ہے، فجر کے وقت آنے کا ہوتا ہے، ان کی تبدیل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں صبح والے شام والے جاتے ہیں، شام والے آتے ہیں صبح والے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ صبح کے وقت جو جانے والے فرشتے ہوتے ہیں تو اللہ یہاں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تم کیسا معاملہ کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ ہم نے آپ کی امت نبی کی امتیوں کو دیکھا ہے کہ نماز میں لگے ہوئے ہیں، نماز کے بعد درود سلام میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارا کہ شام میں عصر کے بعد جب کیا کہتے ہیں ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے یہاں جا رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کیسے سلسلہ ہے؟ بتاتے ہیں کہ دیکھا ہے بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تو سلام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا لوگ کہ جو ان دونوں وقتوں میں اللہ گھر میں نہیں آ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، درود سلام کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے منادی الصلاۃ خیر من النوم صبح کے وقت کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگا رہا ہے، تو اس لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کے لیے ہے، سونے والوں کے لیے ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ فرمایا کہ جاگ جاؤ، جو نیند ہے اس سے بہتر جاگنا ہے، اللہ گھر میں آنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے ہم جائیں گے، ہماری آخرت بن جائے گی، اللہ کو راضی کر کے نہیں جائیں گے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ہم اللہ سے سودا کریں، کیسے بھائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کی جان مال عزت آبرو کو، فرمایا کیسے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جنت کیا ہے؟ ہم جو خرچ کریں گے ہمیں مل جائے گا، جنت میں اونچے محلات ملیں گے، جنت میں بڑی بڑی نہریں ہوں گی، جنت میں بڑے سلسلے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ہم یہاں کریں گے وہاں مل جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ہم اگر 1 روپیہ دیں گے تو اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ فرمایا ہارون رشید کی جو گھر والی ہے ملکہ زبیدہ، ایک لوگ تھے اس وقت کے بادشاہ بہت اچھے لوگ تھے، فرمایا ملکہ زبیدہ لیکن ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے باہر اور وہ صدا لگا رہا ہے، جنت کے گھر
بیچ رہا ہوں، کسی نے خرید لو، جنت کے گھر بیچ رہا ہوں، کسی نے خرید۔ ہارون رشید کی گھر والی ملکہ زبیدہ باہر نکلی، پوچھا کہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ 1 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، یہ دے دو، یہ لے لو، دے دی اور چلے گئے۔ اور فرمایا ہارون رشید بادشاہ کے آئے، کہا کہ میں نے آج 1 درہم میں جنت خرید لی ہے۔ فرمایا 1 درہم میں کوئی جنت دیتا ہے؟ کہ نہیں، ایک فقیر صدا لگا رہا تھا، اس کی صدا میں نے 1 درہم دے دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو خیر اللہ کرنا ایسا ہوا کہ رات ہوئی، رات کو خواب دیکھا ہے ہارون رشید کہ دیکھا کہ ایک جنت ہے بڑی شاندار، جنت میں داخل ہوا، دیکھا محلات ہیں، ایک محل کے اوپر لکھ رہا قصر زبیدہ۔ اب وہ سمجھ لگا کہ قصر زبیدہ میری گھر والی ہے، یہ میری گھر والی کا محل ہے۔ اندر جانے لگا، دربان نے روک لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اپنی گھر والی کی جنت میں داخل ہو رہا ہوں، یہ اسی کی جنت ہے، تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ کی گھر والی کی جنت ہے، تمہیں معلوم ہے اس نے 1 درہم میں جنت خریدی ہے، تو تم نہیں جا سکتے۔ جب تم گھبرا کے اٹھ گئے، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح اٹھ کے دیکھا کہ بھائی دیکھتے ہو فقیر کہاں ہے، دیکھتے ہو سکتا کام بن جائے۔ باہر نکلا تو فقیر پھر بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہ اس وقت کتنی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ 1 لاکھ درہم لگیں گے۔ اس نے کہا کل تو تم نے کہا 1 درہم میں جنت خرید لی۔ میں نے کہا کل جو سودا تھا وہ بغیر دیکھا ہوا تھا، آج تم دیکھ کر آیا ہو، اس لیے مہنگی ہے، سستی نہیں ہے۔ فرمایا کہ صورت یہ ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا اس کا اجر کتنا ہے، ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا اجر کتنا ہے، ہم دوسری نبی کی ذات میں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا اجر کتنا ہے، ہم اللہ کے راستے میں سب کا خیرات کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ہے، لیکن اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ نیتوں کے اوپر دار ہوا کرتا ہے، اللہ کے ہمارا دل لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہمارے ہاں ہماری سارے اعمال جو ہم نے خیرات کی ہوگی، جو ہم نے صدقہ کیا ہوگا، اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بنائیں گے شخص کو اور کہیں گے ابھی دیکھو ہم بھوکے تھے تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اللہ کیا آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں کھانے کی۔ فرمائیں گے اللہ آپ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ بھوک لگے۔ فرمائیں گے نہیں، اس دنیا کے اندر میرے دنیا دار بندے ہیں، فرمائیں گے بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تم نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے کیوں سمجھتے میں نے اللہ کو کھانا کھلایا۔ ایک اور کو بلائے کہ ہاں بھائی میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، کہ اللہ آپ کو تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک پیاسا تمہارے دروازے پہ آیا تھا، اس نے سزا لگائی تھی کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، تم نے پانی نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلایا تو یہ سمجھ لو اس خدا کو پانی پلایا ہے۔ بھائی مان سمان ہے، اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہیں، خیر کے بنائے ہیں۔ ایک شخص آیا ہے اس کی ضرورت تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا دیکھیے اس سے پورا ہو جائے گی، لیکن ایک شخص اس کی ضرورت زیادہ ہے، زیادہ نہیں ہلکا پھلکا اس کی ضرورت پوری کر دی جائے کام بن جائے گا۔ ایک یتیم ہے اس کو ضرورت ہے کپڑوں کی، سردی کا موسم ہے، آپ کپڑے خرید کر کے دے دیں، اچھے نہ ہوں درمیانے درجے کے دے دیں، فرمایا اللہ کا اس کا بڑا اجر ہوگا۔ اس لیے کہ وہ دل کے اندر عادی ہے کہ یتیم ہوں، میرا باپ ہوتا تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا، دوسروں کو دیکھتا ہے بچہ اور دل میں آتی ہے کہ ان کے تو ابا ہیں وہ خیال کر رہے ہیں، ان کے تو ماں بھی ہیں سارے خیال کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے یتیم بچہ ہے، اس کے آپ کچھ نہ کچھ تیمارداری کر دیں گے، اس کو کچھ نہ کچھ کر دیں گے، اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کر دیں گے، اللہ کے اندر پائیں گے۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ کی رحمتیں۔ فرمایا جتنے بال اس یتیم کے سر پہ پھیریں گے، ہاتھ پھیریں گے، آپ کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے درجات بلند کرے گا، اپنی نیکیاں بنائے گا۔ فرمایا کہ ایسی بیمائیں ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ جو بھی ہو سکتا ہے ان کا کام کریں، خدمت کریں اور ان کو ہدیہ کریں تو راحت ہوگی۔ اس لیے کہ دل میں آتی ہے، چھوٹے بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو آتی ہے، جن کے والدین نہیں ہیں فرمائیں گے جن کے والدین نہیں ہوتے فرمایا ان کے بھی سلسلہ بن جاتا ہے، جن کے ہوتے ہیں ان کے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے درجات بنائے ہیں، کوئی غریب ہے غربت میں خوش ہے، کوئی امیر ہے اپنی عمارت میں خوش ہے، کوئی بہت عائش خان کا ہے اس پہ کوئی بادشاہ ہے اپنی بادشاہ پہ خود خوش ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے درجات بنائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا اللہ نے اسباب سے رکھی ہے۔ فرمایا کہ دنیا الدنیا سین العومی وجنت الکافر، یہ دنیا کیا ہے مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جو بھی بوئیں گے آخرت میں کاٹ لیں گے، ہم اچھے اعمال کریں گے جنت اچھی مل جائے گی، ہم کم درجے کے اعمال کریں گے کم درجے کی جنت ملے گی، ہم ہلکے درجے کے اعمال کریں گے تو ہلکے درجے کی جنت ملے گی ضرور ہے۔ فرمایا کہ ہم اعمال کریں گے اونچے درجے کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ابھی ہم دنیا میں ہیں اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے، یقین کام اللہ کی ذات سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور ہم
نبی کریم ذات اقدس پہ درود شریف بھیجیں گے، اہتمام سے بھیجیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب اپنے گنبد خضرا میں راضی ہوگا اور دعا نکلے گی نبی کے دل سے کہ اللہ فلاں امتی نے فلاں مقام پہ فلاں ملک میں مجھ پہ درود سلام بھیجا ہے، اس سے راضی ہو جا، اے اللہ فلانے ملک سے اس نے مجھے درود سلام بھیجا ہے، اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ ساتھ چلے گی۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، ہم انسان ہیں، ہم میں 1000 برائیاں ہیں، ہم میں 1000 کمیاں کوتاہیاں ہیں، انہی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کہ دنیا ایسے چلے گی اور دنیا کے اندر ہر شخص آیا ہے اپنے وقت پہ اپنا کام کر کے چلا گیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، کوئی نہیں بچا، پہلے بادشاہ نہیں رہے ہیں، پہلے انبیاء بھی نہیں رہے اور جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں، آنے والے وقت میں ہم بھی ہیں، سب نے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ عمل کر کے جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، راحت کا سلسلہ ہوگا، ہم اچھے عمل کریں گے، دنیا کے اندر سے آخرت میں ہمارے راحت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اونچے مقام بنائے ہیں، بڑے شاندار قسم کی نہریں بنائی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں، وہاں پہ شہد کی نہریں بھی ہیں، جنت کی نہریں بھی ہیں، فرمایا کہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، فرمایا کہ وہاں پہ ہر دروازے سے سینکڑوں ہزاروں ہے نا وہاں جنت کے جو لوگ ہوں گے وہ سلام کر رہے ہوں گے، فرشتے بھی سلام کر رہے ہوں گے، سلام پر رہی، سلام پر رہی، فرمایا سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، سلامتی ہے اور نعمتیں اونچے درجے کی ہوں گی۔ تو بھائی صورتحال یہ ہے کچھ نہ کچھ عمل ہمیں کرنا پڑے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ عمل ہمیں کرنا پڑے گا، ان سے اللہ راضی ہو جائے۔ سخت سردی میں لحاظ کو چھوڑ کے آنا ہوگا، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی وضو کرنا ہوگا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، فرمایا کہ پھر اللہ راضی ہوگا، فرمایا کہ سخت سردی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو اور گھر سے نکلتے ہوئے دقت کا سلسلہ ہو، فرمایا کہ ایک ایک قدم پہ اونچے درجے کی نیکی ہے، ایک ایک قدم پہ درجات کی بلندی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا مشقت والی ہے، یہ ذہن میں اگر آئے ایک وقت آئے گا ہمیں مر جانا ہے، یہ مشقت تھوڑی دیر کی ہے، برداشت کر لیا جائے، فرمایا کہ اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال خیر میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صبح و شام درود سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔